بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. یہ ہمارے ممبئی صاحب کی تشریف لا چکے ہیں سب زیادہ مہاجر بھی بنا ہے 10 منٹ پچھے جیسے کہ ہمارے اعلامیہ میں بتایا گیا ہے آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی اہم عنوان سے ہمارے
جناب محمد ضیاءالدین میت صاحب مخاطب کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ تعمیر ملت کی صدارت کے فائل ہونے کے بعد شاید پہلی دفعہ یہاں تشریف لا رہے ہیں. لیکن پچھلے مرتبہ کچھ آگے پیچھے ہونے سے بھی گلگوشی کر دی گئی تھی کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں کے قدیم مخاطب کرنے والوں میں سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود تعمیر معلوم ہے کافی زیادہ مصروفیات رہتی ہیں. اس کے باوجود وہ وقت نکال کے ہمارے مخاطب مخاطب کرنے کا عمل ہے. چنانچہ آج وہ تشریف لا چکے ہیں. یہ شریعت انفارمیشن کی 821 نشست ہے. بدقسمتی سے ہمارے مقرر صاحب اور ہدایت کر گئے جو گلبرگے سے تشریف لائے تھے. آپ جانتے ہیں شاید حکیم صاحب کو ابھی 8 دن پہلے یہاں باہر ہوئے تھے. وہ شاید آرکیٹیکٹ سے گلبرگے میں گئے تھے. اس کے بعد ان کی میت بتائی گئی اور شامل تبدیل ہو گئے. بہت ہی غیر معمولی بات کے شخصیت سے ہوں اور رہنمائی ان کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے حاصل کیا پوسٹ گریجویشن کی ڈگری انہوں نے حاصل کی اور اسلامک اسٹڈیز سے کرنے تھے. وہاں سے ان کی رہنمائی ایسی ہوئی کہ اسکالر لیڈر بنے ہو اور پھر نہ صرف اسکالر لیڈر رہے بلکہ فٹبال کے میدان میں انہوں نے بہت ہی غیر معمولی اور رہنمائی کی. اور 2 مرتبہ اولمپکس کا آپ جانتے ہیں 4 سال میں مرتبہ پہلے مقامی کا فٹبال میں انہوں نے بہت نام کمایا. ان کے والد عبدالحکیم صاحب استاد رہ چکے چاہتا اسکول میں تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ بارش بھی رک گئی ہے اور ہمارے مقرر تشریف لا چکے ہیں. میں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے دیے ہوئے عنوان پر آپ کو تو معلوم ہے ان کا عنوان اسلام دین اعتدال. اور عنوان بھی کیا سمجھاؤں وہ خود سمجھائیں گے کہ اعتدال کیا ہے. اسلام دین اعتدال یہ شریعت انفارمیشن کی 821واں لیکچر ہے. اندازہ لگائیے کہ 821واں لیکچر ہے. کتنے سال سے سلسلہ چل رہا ہے اور وہ ہمارے محافظ سے اتنے عرصے سے ہی وابستہ ہے. جبکہ وہ جدہ میں تھے وہاں بھی محافظ کا اہتمام کرتے تھے اور پھر بعد سے جب واپس آئے وہاں جدہ میں بھی میں نے ان کے محافظ میں شرکت کی ہوئی ہے. زیر انتظام محافظ تو پھر اب وہ جو آئے ہیں تو بڑی پابندی سے ہمیں مطابق کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیں مطابق کرنے والے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تعمیر ملت کی صدارت میں فائل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ تشریف لائے. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ایسے عنوان سے اسلام دین اعتدال مخاطب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم غلام ابراہیم صاحب سینئر ایڈوکیٹ بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم. اتنی شدید بارش ایک دم 1-2 گھنٹے پہلے شروع ہوئی کہ آنا جو ہے مشکل نظر آ رہا تھا. لیکن آپ لوگوں کا جذبہ ہے اور ہمارے محترم سینئر ایڈوکیٹ صاحب کا کہ جو پابندی سے جو ہے اس کو منعقد کرنے کی کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے. مستقل مزاجی سے
इन महफिल का बीच में कोरोना वायरस की तरफ से भी लंबा चौड़ा गैप हुआ, लेकिन आप बेचैन रहते थे कि भाई कितना जल्द हो सके इन महफिल का आगाज हो जाए। ये उनकी तड़प, उनकी दिलसोजी, उनकी इस्लाम दोस्ती और आने वाले नस्लों की तरबियत उनका मकसद हयात। और ये चीज़ ऐसी है कि हम लोगों को उसे सीखने की ज़रूरत है। ये कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई अपने ख़ानदान के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिल्लत इस्लामिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए आप इतने सालों से जो है माशाअल्लाह अल्लाह सेहत व आफियत के साथ रखे और आप तमाम को भी इस्लाम की तालीमात को जानने, उस पर अमल करने और साथ साथ अपने अहले ख़ानदान को उस तरफ मुतवज्जे करने की शदीद ज़रूरत है। हालात जैसे भी हैं आप जानते हैं, सब वाकिफ़ हैं, इशारे किनारे से ही बात की जा सकती है, वरना आम बाकी जो है इख्तिलाफ़ात को बढ़ाने की ज़रूरत है। आज का जो उन्वान दिया गया है, इस्लाम में एतदाल मुतदिल रहने से एतदाल, शिद्दत पसंदी नहीं बनी। शिद्दत पसंदी इस्लाम बिल्कुल हरगिज़ पसंद नहीं करता। आपको याद होगा कि आज से 20-22 साल पहले अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई थी, उसमें बहुत सारे हमारे हमवतन लोग भी उनकी मजम्मत करते थे। मजम्मत क्या कि मालूम ये हुआ कि उन्होंने जो है जर्द कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया है। तो जर्द कपड़े, हालांकि बाद में उनके एम्बेसी वाला ने उसकी तरदीद कर दी। उसके बाद कहा गया कि आइडेंटिटी कार्ड जो है जर्द रखा गया है ताकि पुलिस को और इंतज़ामिया को ये मालूम हो कि ये नमाज बाद नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो मतलब है कि इनका मतलब दूसरा है, नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़े। लेकिन वो आइडेंटिटी जानने के लिए वो आइडेंटिटी कार्ड दिए थे, शनाख्ती कार्ड जो वो उस पर भी जो है एक हंगामा खड़ा किया गया। और उस ज़माने में आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में बुद्धिज़्म को मानने वाले बहुत सारे दारों में थे। उनकी हुकूमत भी थी अफगानिस्तान में आज से 2000 साल पहले। लेकिन क्या बात है, 2000 साल में इतने लाखों जो बुद्ध थे वो कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए? तो ढूंढने में पता चलेगा कि उनको बाहर कर दिया गया। कंबोडिया, श्रीलंका, कोरिया, चाइना, ये सब वहाँ मुंतकिल हो गए और वो मजहब जो जहाँ पैदा हुआ था वहाँ अजनबी हो गया। तो ये उस वक्त के तालिबान ने जो है दो बड़े उस ज़माने बुद्धा के ज़माने की यादगार गिराना चाहे, गिराया भी सही है कि एक रवादारी रखने के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन बहरहाल उन मुजस्समों को गिराने की जो है बात की गई। हम भी उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हमको भी बड़े दिल खराश लम्हात से गुजरे हैं। हम खुद यहाँ रहते हैं तो जो है क्या क्या हमारे आसार को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की गई जी। जो कुछ हुआ 92 में हुआ और हर वक्त होते रहता है। और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अमेरिका कैलिफोर्निया में 10 मिलियन डॉलर के खर्चे से जो मस्जिद बनाई गई थी उसको बहुत इंसानियत का दावा करता है यूरोप, लेकिन उसने जो है उस मस्जिद को नीज़ तो नाबूद कर दिया, ढा दिया, जला दिया। कहाँ? हिंदुस्तान में नहीं, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। तो बड़े दम बढ़ते हैं कि हम जो है एतदाल पसंद हैं,
ہم جو ہے کسی کے مذہب کی مداخلت نہیں کرتے، لیکن آپ تو ہمارے مذہب میں ہمیشہ مداخلت کرتے رہے۔ ہم کو آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی توفیق ہم کو ملنا چاہیے۔ ہم صرف اتنے ہی مطالبہ ہے ہمارا، ہم کو اپنے مذہب پر، اپنے پسند اللہ پر عمل کرنے کی ہم کو آزادی چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں، اس ملک پر حکومت کرنے میں ہم نے بھی کیا۔ ہمارے آج تقریباً جو ہے ہر دوسرا آدمی مسلمان ہے۔ اتنی تعداد میں رہنے کے باوجود آپ پرسنل اللہ پہ عمل کرنے کی ہم کو اجازت نہیں دیں گے، تو کس طرح سے؟ خود پرسنل اللہ میں بہت ساری دیگر مائنارٹیز بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، جیسا کہ ہندو لا میں جو ہے ہانجی ماموں سے شادی نہیں کر سکتے۔ اب یہ اس میں آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کیسے؟ تو ایسے ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے ان کے مذہب جس سے عزیز ہوتا ہے ان کو عمل کرنے کی آزادی ملنی چاہیے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ اب ہم کو خود یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کے جو اصول ہیں اس پر پابندی سے عمل پیرا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی 3-4 دن پہلے آپ نے یوم عاشوراء میں شریک ہوئے، ایک یاد ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت حسین نے تو اتنے بڑے بڑے اکابر زمانے کے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، تین لوگوں نے، 4 لوگوں نے جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ کوفے کے لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں یہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، آپ اپنا جانا ملتوی کر دیجیے، اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں آپ کے منہ کے سامنے لیٹ جاؤں گا۔ اور بولے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن 3 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے، اس لیے کہ وہاں سے دعوت نامے پہ دعوت نامہ، دعوت نامے پہ دعوت نامہ، 12,000 کوفی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ آ جائیے، لوگ یہاں پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں یہ واقعہ اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ کس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی بربادی کیے، لیکن نانا کے دین میں، شریعت میں اس میں تبدیلی لانے کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری شریعت ہم کو اتنی عزیز ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا اقتدار میں نہ آئے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ نانا کی شریعت میں مداخلت کی جائے۔ تو راستے میں جب نکلنے لگ گئے 3 ذی الحجہ کے بعد، تو آپ کے حضرت بھائی نے لکھ کر بھیجا، معلوم ہوا کہ جو ہے ان کو وہاں قتل کر دیا گیا، جن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روانہ کیا تھا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن وہاں دھوکہ دے کے قتل کر دیا گیا۔ لیکن اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ قتل کر کے دھوکہ نہیں۔ انسان اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے پوترے کے ساتھ، اپنے نواسے کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، سارے انسان حتیٰ کہ غیر مسلم انسانوں کے ساتھ بھی محبت کا سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ محبت کی جائے، اس سے اپنے اہل و عیال سے ہی نہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ رہنا۔ دین اسلام محبت کا دوسرا نام ہے، محبت کا دوسرا نام ہے۔ کوئی عداوت نہیں سکھایا اسلام نے، کسی سے دشمنی کرنا نہیں سکھایا اسلام نے، بلکہ محبت کے ساتھ رہنے کو، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہنے کو جو ہے تعلیم دی ہے اسلام نے۔ لہذا ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم دہشت گرد نہیں، ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ دنیا میں کہاں بھی ہوئی،
سب سے بڑی دہشت گردی تو مکے سے شروع ہوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہوئی۔ تو یہ الزام لگانا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، یہ بہت ہی الزام ہے کہ ہرگز ہرگز جو ہے اسلامی تعلیمات میں قرآن پڑھے جائیے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کو عزت بخشی، آدم سے مطلب مسلمان کو نہیں بول رہے ہیں، سارے انسانوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی۔ تکریم سے مراد عزت، احترام سب کے لیے ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ تم دیکھتے نہیں کہ جنازہ جا رہا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں وہ تو غیر مسلم یہودی ہے، تو ہمارا تو دشمن ہے۔ تو دشمن ہوا تو کیا ہوا، لیکن انسانی جذبات، ان کے پاس موت ہوتی ہے، ان کے پاس کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو بھی ہم کو کسی بھی انسان، کسی بھی مذہب کے ماننے والے پر عزت کرنی چاہیے۔ یہ تعلیمات کس نے دی ہیں ہم کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلتے وقت پنجوں پہ چل گئے، پنجوں پہ ایسا جلدی تیز ایڑی ٹھکائے بغیر، ایڑی اونچی اور پنجے پیر کے نیچے، آپ اس طرح تیزی سے چلتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا کہ آپ جو ہے آہستہ چل رہے ہیں، صحابہ ہر چیز پوچھتے تھے سرکار سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ ہمیشہ تو تیز چلتے ہیں، آج بہت آہستہ چل رہے ہیں، کیا بات؟ طبیعت برابر ہے، پیر میں چوٹ تو نہیں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو ایک بوڑھا یہودی چل رہا ہے ہمارے ساتھ ساتھ، اگر میں تیز چلنے لگوں اور حسب عادت میں تیز چلنے لگوں تو اس بوڑھے یہودی کے دل پر کیا گزرے گی کہ میں بھی اگر جوان ہوتا تو میں اس شخص کی طرح یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تیزی سے چل سکتا تھا۔ تو سرکار نے اس بوڑھے یہودی کا خیال کرتے ہوئے اپنی رفتار کو دھیمی کر دیا۔ اللہ یہ اتنی انسانیت نواز تعلیمات کے بعد، اس پر عمل کر کے دکھانے کے بعد، آج اگر کوئی دشمنی کرتا ہے ان کے ساتھ تو ہم حضور کے نام لیوا ہیں، ہم حضور کی سنتوں کو، ان کے عمل کو باقی رکھنے کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، آخر وقت تک عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جان دینا پڑا تو جان دی بھی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس لوگوں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اتنے حساس تھے سرکار۔ ہمارے تو حال یہ ہو گیا ہے گھر میں بوڑھے ضعیف بھی ہیں تو ادب نہیں کرتے، بہت سارے دیگا میں بچے بزرگوں کا ادب نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ کے وہ پہلو جو عبادات سے ہی متعلق نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اور اس سے غیر مسلم کو ایک داعی کا فرض آپ کو ادا کرنا ہے، ہم کو دعوت دینا، دین کی طرف بلانا، زور سے نہیں، زبردستی نہیں، بلکہ عمل کے ذریعے، محبت کے ذریعے، انسانیت کے ذریعے۔ آج انسانیت سسک رہی ہے، پوری دنیا میں کتنے لاکھ لوگ جو ہے ختم ہو گئے، انتقال ہو گیا، اور بڑی بڑی حکومتیں ہیں لیکن ان کو جو ہے صحیح علاج تک میسر نہیں آیا۔ دعوے ہیں بہت سارے، ویکسین آیا، یہ آیا، سب کہ انسانوں کی کوئی قدر نہیں۔ انسانیت نواز تعلیمات قرآن مجید میں، جہاں پر 24 آیتوں کو یہ لوگ کہتے ہیں VHP والے
کہ جو ہے قرآن مجید میں سے نکال دیں، کیونکہ اس میں جہاد کی تعلیم دی گئی ہے، جدوجہد کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن جہاد کی تعلیم دی گئی ہے تو کس صورت میں دی گئی ہے؟ اگر ظلم ہو رہا ہے ان پر تو اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے، زبردستی کرنے کے لیے نہیں۔ تو اس کے بھی ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم نہ صرف اس قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں اور نہ صرف ہم اس پہ عمل بھی نہیں کرتے، اور ہم اپنے گھروں کے اندر بھی ہو تو برکت کی خاطر شاید کوئی پڑھتا تو پڑھتا ہو، لیکن عمل کرنے کے نقطہ نظر سے ہم کو جو ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ راہ اعتدال یہی ہے، سکھاتا ہے کہ کوئی دشمن بھی آپ پر حملہ آور ہے تو آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی نے جو ہے ایک دشمن اسلام کو جو ہے وہ سامنے آ گیا تو اس کو آپ جو ہے وہ تلوار چلا دیا اور قتل کر دیا۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ شخص اسلام لایا تھا، لیکن غلطی سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس صحابی کو بلا کے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم نے اس آدمی کو قتل کر دیا؟ جی ہاں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اسلام لا چکا ہوں، تو میں یہ سمجھا کہ وہ ڈر کے کہہ رہا ہے، اس لیے میں نے اس کا قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ڈر کے نہیں، اس کے دل کے اندر اس نے جو کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، ایک اللہ کی توحید کا جو ہے اقرار کر چکا ہے، اس کو تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو معاف کر دیتے، اس پر یقین کر دیتے کہ وہ اگر تم کو یہ شک ہے تو وہ اپنی جان کو بچانا چاہتا تھا اور اس کو جو ہے قتل کر دیا۔ تو اس طرح سے آپ پورے معرکہ جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے معرکے ہوئے، جتنے سریہ ہوئے، سریہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، غزوات وہ جنگیں ہیں جس میں اللہ کے رسول شریک نہیں ہوئے لیکن صحابہ شریک، تو پورے اس میں 200 سے زیادہ پورے اتنے انقلاب آنے میں، اور پھر ان دشمن جو گرفتار ہوئے ان کو نئے کپڑے بنا کے سلا کے ان کو ودا کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کیا ہوتا تھا، رات میں ان کے دیواروں سے ان کو باندھ دیا گیا، تو اس تکلیف سے رات کو کنارنے کی آواز آتی تھی، تو اللہ کے رسول وہ آواز سن کر بے چین ہو جاتے، کہتے تھے اسامہ بن زید قریب تھے ان سے اور صحابہ سے کہتے کہ بھئی ان کی کیواڑیں ڈھیلی کر دو، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، ان کی کیواڑوں کو ڈھیلی کر دو۔ اتنا خیال، ان کی ذریعے سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اتنی مشکل سے وہ دین مکے سے مدینے سے اتنی ایثار قربانی کے بعد ہم تک پہنچا، اور ہم اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو ہم فراموش کر بیٹھے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ ہے، انہوں نے ہماری خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی، تو ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی لیے اقبال کا وہ آخری فارسی کا جو ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر گزر آئے من پذیر، ور حساب امرا تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اقبال عاشق رسول تھے، تو انہوں نے کہا اگر میں نے اپنے کلام میں، اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جو ربائی لکھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں یہ ذکر ہے، فارسی میں ہے اس کا ترجمہ، اے اللہ تو غنی ازہر دو عالم، دونوں عالموں سے بے نیاز ہے،
دنیا سے بھی آخرت سے بھی. بر حساب امرات بینی ناگزر. لیکن جب حساب کتاب ہوگا ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوگا. وہ کسی کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتا. پیش ہوگا, آپ کے سامنے بھی پیش ہوگا. آپ تو مجھے معاف کر دیں گے, مغفرت کر دیں گے میری, لیکن میرا اعمال نامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہ کریں. کیوں کہ کس صورت سے میں اپنی چہرے کو خود دکھا سکوں گا کہ جو ہمارے آقا نے اتنی قربانیاں دے کر اسلام کو ہم تک پہنچایا تھا, ہم نے اس کی قدر نہیں کی. ہم لاپرواہی کریں, شکار ہو. تو اس لیے ہر انسان, ہر مسلمان کو اپنے رسول سے شدید محبت ہو. قرآن مجید میں آتا ہے اگر تم کو اپنے والدین, اپنے بیوی بچے, اپنی تجارت, جی اپنی بڑے بڑے اونچے مکانات, اگر یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں تو تمہیں کیسی موت آئے گی اللہ بہتر جانے. تو یہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہم کو اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے. محبت تو ہر ایک کے ساتھ ہم کرنا چاہیے, ابھی جیسا میں نے کہا, لیکن خاص طور سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں, شدید اللہ کے ساتھ. محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. یہ ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ ڈال دے. تو یہ دین جو ہے بڑی مشکل سے یہاں تک ہمارے بزرگوں نے پہنچایا. اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کو اس دین پر چھوٹی سی چھوٹی بھی سنت ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. سنت کے نام پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. بعض جگہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز سلام پڑھنا مناسب ہے, نہیں مناسب. اب ایک گروہ بولتا نہیں سلام پڑھنا بدعت ہے, اب ایک گروہ بولتا نہیں عین عشق کا اظہار ہے. تو اس میں ایسے مسائل کو ہم شدت سے نہیں لینا, ہم سمجھنے کی کوشش کرنا کہ کیا الفاظ پڑھے جا رہے ہیں, کیا اظہار محبت کس طرح سے رسول اللہ کی شان میں ہو رہا ہے. تو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا, لڑنا جھگڑنا نہیں. لڑنے جھگڑنے سے اعتراض کرنا, مسجدوں میں خاص طور سے مسلکوں, اہل حدیث, اہل فلاں, وہ یہ ٹھیک ہے, ان کو دین پسند آیا ہے, لیکن اگر ہم آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی انہوں نے کچھ غلطی کی ہے تو اس بارے میں اپنے پوری معلومات ہوں اور ان سے محبت کے ساتھ ان کو بچایا جائے. یا نہیں تو ایسے اپنے کو ہم سمجھانے کے موقع میں نہیں ہیں, ایسے لوگوں سے رجوع کیا جائے جو ان کو سمجھا سکتے ہیں بات. سب سے بڑی چیز ہم آپس میں فتنہ نہ کریں, ہم آپس میں اتنا نہ کریں, اس لیے کہ ہم ہر وقت یہ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ ایمان کے ساتھ, مگر اس حالت میں کہ ہم ایمان کے ساتھ جو ہے دنیا سے گزر جائیں اور اللہ کے حضور سے جائیں. اس سے پہلے ہم کو کلمہ نصیب ہو, ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو. اس کے بغیر ہم جو ہے دنیا سے کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو برادران عزیز, اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, جن سے ساری دنیا کو محبت کرنی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. حضور کیا کرتے تھے, مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آگے بیٹھ جاتے تھے.
तो हजरत हसन जो है खेलते हुए आगे वहाँ बाजू नाना के बाजू बैठ जाते, तो अपने नवासे को देखते, फिर दूसरी तरफ जो साहबा बैठे हैं उनको देखते, यानी पता करते कि मेरा ये नवो नवासा है जो दो ग्रुपों में सुलह कराएगी, सुलह कराएगी। क्योंकि प्रोग्राम देर से शुरू हुआ, बात मुकम्मल नहीं हो सकी, फिर आज़ा होने वाली है मगरिब की। पर आज का मैसेज यही है, हम जो है आशिक़ रसूल बन जाए, इश्क़ रसूल, हुब्बुद दुनिया, वो कराहियतुल मौत, ये हमारे दिल से निकल जाए। दुनिया की मोहब्बत सब छोड़ के जाना है। आप देख रहे हैं कि कितने से बड़े आदमी हो, सब जो है छोड़ के जाता है। लिहाजा आज का दर्स, आज की मीटिंग महफिल मुख्तसर खराब ये है कि हमको अल्लाह के रसूल से शदीद मोहब्बत करनी चाहिए और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रखना चाहिए। लोगों में इख्तिलाफ को ख़त्म करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सद्दीक़ दे, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मशहूर हैं साहब के सही है से शुरुआत की, लेकिन आपने अंदर वगैरह किस कदर मालूमाती और हिदायती उन्मान उन्होंने जो अखबार की रुबाई का जिक्र किया है, तो सरकार द्वारा की निगाह से बचते हुए मेरा हिसाब करना अखबार इसका जिक्र उन्होंने किया है। तो उनकी मेहनत आखिरी गुजरा गया, उस हालत में उन्होंने वो रुबाई की जो आखिरी रुबाई अगर ये कई बार बहुत ही सीरियस लीजिए इसको, क्योंकि आप कुछ जिम्मेदार हैं स्कूल और कॉलेज पर, तो आपके बच्चे जो बाहर नहीं जाते ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, तो यहाँ आने में क्या मुश्किल होता है। अब आप बताइए यहाँ जो लोग बैठे हैं कि मेरा अंदाजा है कि 20 साल से कम के कोई नहीं, 25 साल से कम के कोई नहीं, 25 साल के लोग बैठे हैं, 25 साल से कम कोई है तो क्योंकि आखिर में हमारी महामारी का क्या होगा अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और सबको देखिए इंसान क्या इंसान 8-10 मिनट बात कीजिए, कल सुबह शाम कि आपके जानशीन महावीर से सुधारा में करें तो क्या हो हमारी बता सुने कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे वक्त नहीं जो कि इतना ही नहीं है बेरूनी माने का सबका नहीं, अमेरिका का लश्कर का काम है। अमेरिका में ये भी गुमान है, ये भी डर है, खौफ है कि 50 साल के बाद आधे से ज़्यादा अमेरिकन इस्लाम को ये क्योंकि जिस रफ्तार से इस्लाम है इसमें कोई नहीं कि मुसलमान भी क्रिश्चियन बनता है, लेकिन अंदाजा क्या लगा है कि 50 साल के बाद अमेरिका में आबादी बढ़ जाएगी। हालांकि मुझे वो बात बहुत पसंद है। हाशिम अली वाइस चांसलर थे उस्मानी यूनिवर्सिटी के, और फिर अलीगढ़ के वाइस चांसलर वो जब चले गए थे तो मुझे फ्लोरेंटो से नसीब हुआ था कनाडा और अमेरिका। तो मैंने टेलीफोन पर उनसे उन्होंने 12-15 मिनट में लंबी बात करती है, 5 साल दूर है लिहाजा 20 मिनट बात होती फोन के ऊपर। तो दुनिया में थे और मैं कनाडा के कैपिटल में था, उसमें था, तो बात हो रही थी। तो
वहाँ से वहाँ के हालात बताते थे, वहीं के हालात बताते। तो हैदराबाद आए, हैदराबाद में मुकामी मालूम है आपको, बहुत पैमाने की संस्कृत की आश्चर्य व्यक्त की। गाँव में भी बहुत ऐसी थी जो 22 साल से तो उनसे मैं बैठा हुआ हूँ, साहब तब तशरीफ लाए, उनसे मिला, उनसे पूछिए कि साहब अमेरिका में और हिंदुस्तान मुसलमानों का क्या हाल है? अमेरिका के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान का आपको बताएंगे। तो मैं मुस्कुराते हुए गाली बहुत मामूली बात है, क्या है? तो हिंदुस्तान में मुसलमान ज़्यादा है और अमेरिका में इस्लाम ज़्यादा है। मतलब क्या था? वहाँ इस्लाम की पाबंदी करने वाले बहुत ज़्यादा हैं और हिंदुस्तान में आबादी मुसलमानों में ज़्यादा है, लेकिन इस्लाम का अमल का कार्य वर्ता था ऐसे मौके के लिए आप बात नहीं हो गई। मैं आज हमारे कुछ देर से सही, लेकिन हाथ हो गया, समझ हो गए और मैं उन्होंने उनके शाहिद हकीम साहब के लिए दुआ करेंगे। शाहिद हकीम साहब और दूसरी बात ये है कि अगला अनुमान जो है आप सुन चुके होंगे, आपके पैम्फलेट्स अगर नहीं मिले तो लेते जाइए। प्रोफेसर ख्वाजा नासिरुद्दीन महफिल अहवाल शनासी की 1041 नशिस्त को 4 शबे के दिन मुखातिब, यानी कल ही परसों, और उन्होंने बहुत ही अहम अनुमान दिया है। प्रोफेसर ख्वाजा नासिरुद्दीन पार्टी में उन्होंने की सही है पैगम इकबाल की एक मुस्लिम इमाम से बहुत ही अहम अनुमान है, ज़रूर तशरीफ लाइए। और न सिर्फ ये बल्कि कोशिश कीजिए कि आप जो नौजवान हैं, देखिए उनको ये अंदाज़ा तो होना चाहिए कि हमारी महफिलें कैसी हैं। ये दीनी महफिल भी, अदबी महफिल भी, दीनी अदबी दोनों महफिल। यहाँ से ऐसे भी मौका हुआ है कि नात शरीफ सुनाए, नात शरीफ सुनाने के लिए। तो बहरहाल ज़रा देखिए नौजवानों को पर असरअंदाज होगी भाई क्या करते हैं निज़ाम के समय, जब बाहर की कोई मसरूफियात नहीं है, स्कूल जाना नहीं है, तो यहाँ के अगर एक भी आप सोचिए नौजवान के साथ आते हैं कितनी हमारी महफिल आगे पास हो। बहरहाल ربنا اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واسكنه في الجنة اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واسكنه في الجنة۔ اے اللہ شاہد صاحب کا اتحاد ہو، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، اے اللہ سب ان کے گناہوں کو معاف فرما اور حسنات کو قبول فرما، ان کے مخالفین کو صبر کی توفیق عطا فرما اور ہمارے لیے ان کا نعم البدل پیدا فرما، تاکہ ہمارے جو دن بدن جو کم ہوتے جا رہے ہیں مولا تیرے اس مشن کو آگے جاری رکھنے کے لیے اللہ ان کی صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور جو بیمار ہیں ہمارے حاضرین میں سے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ان میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ اے اللہ دنیا مسلمانوں کو اسلام کی دشمن ہو گئی ہے، اے اللہ ان کے منصوبوں سے ہم کو محفوظ فرما، اے اللہ ان تمام دعاؤں کو حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔